اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپارہ نمبر 6 ہے آج۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو چھٹے سپارے کی اس پہلی آیت کے اندر ہی اعلیٰ اخلاقیات سکھائے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بری بات کے لیے زبان نہ کھولی جائے سوائے اس کے کہ کوئی مظلوم ہے اور وہ اپنی ردات کسی کو سنانا چاہتا ہے، اس کا کوئی ازالہ کرنا چاہتا ہے، ایسا شخص کر سکتا ہے، وہ بھی کمی بیشی کے بغیر جو حقیقت حال ہے اسی کو بیان کرے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس کی بد دعا سے بچو کہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی ہے حدیث مفہوم۔ پھر اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ خیر کی بات کرے ورنہ چپ رہے۔ تو اب یہ جو بات ہے نا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، تو بری بات زبان سے نکالنا اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو سمپل سی بات ہے، زبان سے کوئی بھی ایسی بات نہ نکالیں جو اللہ کے لیے ناپسندیدہ ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ برے اخلاق کی بات، برائیوں کا تذکرہ، معاشرے میں ہوتی برائیوں کا تذکرہ، دوسروں کی برائیوں کا تذکرہ، ہر وقت بری چیزوں کا زبان سے اظہار کرتے رہنا، اس سے برائی پھیلتی ہے، برائی کی تشہیر ناپسندیدہ ہے۔ تو برائی کی تشہیر کرنا ناپسندیدہ ہے، خواہ وہ کوئی گھر کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہے، مجلس میں کر رہا ہے، کسی ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہا ہے، برائی کی تشہیر کسی اخبار میں کر رہا ہے، برائی کی تشہیر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ایسے برے اخلاق سے اللہ نے منع فرمایا۔ اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ بیان کریں، اپنی انرجی کو کارآمد باتوں میں، کارآمد کاموں میں لگائیں، اعلیٰ اخلاقیات پر صرف کریں۔ پھر اگلی آیات میں کفر اور ایمان میں ایک لائن بتا دی گئی کہ کافر لوگ یا تو اللہ کا انکار کرتے ہیں یا رسولوں کا انکار کرتے ہیں، یا کسی رسول کو مانتے ہیں اور کسی رسول کو نہیں مانتے، یہ سب کفر کی باتیں۔ اور جو ایمان کی بات ہے وہ صرف یہی ہے کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اہل ایمان، اور ساتھ میں تمام اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ تھے، یہ بتایا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دشمن تھے ان کے خیال میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھا دیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تردید فرمائی ہے کہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ ہی انہوں نے صلیب پر ان کو لٹکایا، بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ اور وہ مشتبہ کیا ہو گیا کہ اللہ نے ان کو برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے نزدیک وہ واپس آئیں گے، اور مختلف حدیث اس کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت 160 اور 161 میں یہود کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ حلال اور طیب چیزیں بھی ان کے اوپر حرام کر دی تھیں جو پہلے ان کے لیے جائز تھیں۔ تو ایسے کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں جو انسان کے لیے حلال اور طیب چیزوں کو حصول میں بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں، ان کے لیے تو حرام ہی ہو گئی تھی۔ تو یہ کون سے کام ہیں جی؟ ایک تو ہے وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، بہت زیادہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ کے منع کرنے کے باوجود سود کھاتے تھے اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ان کے لیے حلال اور طیب چیزیں بھی حرام ہو گئی تھیں۔ ساتھ ساتھ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور ایسے ہر کام سے بچنا چاہیے۔ پھر پیغمبروں کا تذکرہ ہے آیت 163 سے آنورڈز کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے ایک کے بعد ایک پیغمبر کو بھیجا۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف بھی ایسی وحی کی جیسے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں پر کی۔ اور انہی آیات میں حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان اور داؤد علیہم السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، یعنی کہ اللہ نے ان سے کلام کیا۔ تو یہ رسول کیوں آتے تھے؟ تاکہ لوگوں کے لیے بشارت بھی دیں جنت کی نیک کام کرنے پر، اللہ کے ماننے، اللہ اور اس کے احکامات کے ماننے پر ان کے لیے جنتوں کی بشارت دیں، اور انذار بھی کریں، ان کو ڈرائیں بھی اس جہنم سے
کہ اگر نافرمانی کی صورت میں جس میں وہ جا سکتے ہیں. تو یہ بات حجت قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے پیغمبر بھیجے. پھر آیت نمبر 171 میں اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی ہے کہ دین میں غلوف نہ کریں. غلوف ہوتا ہے کسی بات کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو وہ نعوذ باللہ ولد الزنا کہہ رہے ہوتے تھے، تو یا بالکل ہی وہ ان کو اللہ کہنے شروع ہو جاتے تھے، خدا کا درجہ دے دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو منع فرمایا کہ دین میں غلوف نہ کریں، یعنی حد سے نہ گزرے. جو کسی کا مقام و مرتبہ اس کو وہ دے. رسول کا مقام جو ہے وہ رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کو یہ مانے. لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو منع فرمایا اور ان کا جو عقیدہ تثلیث ہے اس کا بھی انکار کیا. پھر اس صورت کے آخری حصے میں جہاں بات آتی ہے آیت نمبر 173 میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے. اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا کرے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. اور اللہ کے سوا کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے. تو لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہارے ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھائے گا. اس کے بعد آخر میں کلالہ سے متعلق فتویٰ جو پوچھا جاتا تھا تو کلالہ سے متعلق وراثت کے احکامات بتائے گئے. کلالہ سے مراد وہ شخص ہے جو لا ولد بھی ہو اور جس کے والدین بھی نہ ہوں. اچھا، یہاں وراثت سے متعلق آپ نے پہلے بھی احکامات کا خلاصے میں ذرا سا دیکھا تھا، تو ابھی بھی یہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حکم کے مطابق جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی طرح کی جائے گی. اس میں کوئی شخص اپنے پاس سے تبدیلی نہیں کر سکتا. ہاں، وصیت کے لیے جو گنجائش اللہ نے رکھی ہے تو جس کی اجازت دی ہے اللہ نے اتنی، اور جہاں اجازت دی ہے وہاں پر وصیت کی جا سکتی ہے. تو وراثت کی تقسیم میں اپنی مرضی کرنا یا اس کو تقسیم نہ کرنا یہ سب باتیں غلط ہیں. درست طریقہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے، اسی پر عمل کرنے میں ہم سب کی اپنی فلاح بھی ہوتی ہے. اگلی صورت ہے صورت المائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی قسم کی سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو. بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یہاں پر ایک سادہ سا حکم ہے وعدوں کو پورا کرنا. جو حلال جانور ہیں ان کو ویسے تو شکار کر سکتے ہیں لیکن حالت احرام میں ان کو شکار نہیں کر سکتے. کسی کا شکار کیا ہوا حلال جانور حالت احرام میں کھا سکتے ہیں لیکن خود شکار نہیں کر سکتے، نہ ہی شکار کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. پھر اگلی آیت میں شعائر اللہ کا ذکر آیا. شعائر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جن کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے. بہت سی نشانیاں ہیں، ایسے مقامات ہیں جیسے کعبہ ہے، حرمین ہیں، مسجد نبوی ہے، عام مسجد بھی. تو اس طرح بہت سارے احکامات، بہت سارے مقامات، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت ہوتی ہے یا اللہ کی وہ نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آتے ہیں. تو ان کا مذاق نہیں بنایا جا سکتا، ان کی حرمت ہے. بہت سے ایسے لوگ جیسی کسی بھی بات کا لطیفہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، تو ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کی ایک حرمت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اللہ کے شاعر کو حلال نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی کہتے سنتے رہیں. اللہ کی نسبت سے جو چیزیں ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی حرمت ہے اور ان کو مذاق میں یا کسی غلط انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں حرام مہینے، قربانی کے جانور جن کے گلے میں اللہ کے نام کے پٹے ہوں، نظر نیاز اللہ کی خاطر دی جا رہی ہو، جو وہ احرام خود حالت احرام میں لوگ، ان سب کو اللہ کی خاطر جو اللہ کے گھر اللہ کی رضامندی کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو بحفاظت جانے دینا، یہ سب شامل ہیں.
اچھا، اس میں مسلمانوں کی بڑی خوبصورت تربیت کی گئی، اور یہ تفہیم القرآن میں ایک پیراگراف میں بڑا اچھا لکھا ہے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ شاعر اللہ کے احترام کا یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جبکہ مسلمان اور مشرکین عرب کے درمیان جنگ تھی۔ مکہ پر مشرکین قابض تھے، عرب کے ہر حصے سے مشرک قبائل کے لوگ حج اور زیارت کے لیے کعبہ کی طرف جاتے تھے، اور بہت سے قبیلوں کے راستے مسلمانوں کی زد میں بھی تھے۔ اس وقت حکم دیا گیا کہ یہ لوگ مشرک ہی صحیح، تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہی صحیح، مگر جب یہ خدا کے گھر کی طرف جائیں تو انہیں نہ چھیڑو، حج کے مہینوں میں ان پہ حملہ نہ کرو، اللہ کے دربار میں نظر کرنے کے لیے جو جانور یہ لے کے جائیں ان پر ہاتھ نہ ڈالو، کیونکہ ان کے بگڑے ہوئے مذہب میں خدا پرستی کا جتنا حصہ باقی ہے وہ بجائے خود احترام کا مستحق ہے، نہ کہ بے احترامی کے۔ اور شاعر اللہ کے احترام کا عام حکم دینے کے بعد چند شاعر کا نام لے کر ان کا احترام خاص طور پر حکم میں کہا گیا کہ اس وقت جنگی حالات کی وجہ سے یہ اندیشہ تھا کہ جنگ کے جوش میں کہیں مسلمان ان شاعر کی توہین نہ کر دیں، اور احرام بھی من جملہ شاعر اللہ اور اس کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کو توڑنا اس کی بے حرمتی کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان کا خوبصورت اصول سکھا دیا گیا۔ نیکی اور تقوی کے کام میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں، لیکن گناہ اور زیادتی کے کام میں کبھی پارٹیسپیٹ نہ کریں۔ پھر جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان کا ذکر آ گیا، مردار خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو گلا گھٹ کر، چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر، ٹکر کھا کر مرا ہو، یا کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پاسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ جو سٹارز کے ذریعے سے بھی معلوم کرتے ہیں، یا کسی بھی ذریعے سے ہاتھ دیکھ کے یا فال نکال کے، یہ جائز نہیں ہے، حرام چیزوں میں اس کا شمار کیا گیا، قسمت کے حالات جو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لہٰذا حرام اور حلال کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ اچھا، یہاں پر جو نجومیوں کے پاس جا کر اپنے قسمت کے حالات معلوم کرنا ہے نا، اس کے بارے میں 2 حدیثیں دیکھ لیتے ہیں۔ مفہوم نمبر 1 یہ کہ جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اس کی 40 رات کی نماز قبول نہیں ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے، یعنی ایک خالی پوچھ ہی نہیں رہا بلکہ اس کو یقین بھی کر رہا ہے، تو اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا۔ تو اب یہ اس سے پتہ چلا کہ قسمت کا حال مذاق میں معلوم کرنا اور جسٹ فار جوکنگ وہ بھی درست نہیں ہے، اور معلوم کر کے اس پہ بلیو کرنا یہ بھی بالکل غلط ہے۔ دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی پر بھروسہ کرنا مطلوب ہے۔ اور آخری حصے میں یوم اکملت لکم دینکم کہہ کر واتممت علیکم نعمتی کہہ کر یہ بات طے کر دی گئی، بتا دی گئی، اعلان کر دیا گیا کہ دین مکمل ہے، اس میں کسی ایڈیشن سبٹریکشن کی نہ تو اجازت ہے نہ ہی ضرورت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو عقل اور دماغ دیا ہے اس کو اللہ کی شریعت کے بنانے کے لیے نہیں دیا، اللہ کی شریعت پر اطاعت کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو نیا کچھ گھڑ کر دین میں بنانا یا اس میں سے کچھ کاٹنا، نکال دینا، الگ کر دینا، ان دونوں کی اجازت ہی نہیں ہے، نہ ہی ضرورت ہے، یہ تو پہلے ہی مکمل ہے۔ ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انسان اپنے حصے کا عمل کرے۔ پھر اہل ایمان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت کے ساتھ یہ بھی اجازت ملی کہ اہل کتاب کی یعنی یہود و نصارہ کی جو محسنہ عورتیں ہیں، یعنی محفوظ عورتیں ہیں جو چھپی دوستیاں نہیں کرتی، ان کے ساتھ بھی نکاح اگر کیا ہے تو حرام نہیں ہوگا۔ پھر آگے وضو کے فرائض کا ذکر آتا ہے اور ساتھ ہی تیمم کا ذکر بھی ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں یہ بتایا گیا کہ کسی اور کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرنے لگ جاؤ، یعنی دشمنی پر ہوتے ہوئے بھی اپنے اصول پر قائم رہو، دوسروں کی دشمنی کی وجہ سے خود اعتدال کی راہ سے ہٹ نہ جاؤ۔ پھر آگے بنی اسرائیل کے اس عہد کا ذکر ہے جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ اگر تم میری اطاعت کے یہ عہد پورے کرو گے تو میں بھی تم سے اپنا وعدہ یعنی بخشش کا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اطاعت کے ان عہد میں نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رسولوں پر ایمان اور ان کی مدد کرنا اور اللہ کو قرض حسنہ دینا وغیرہ شامل تھا، لیکن انہوں نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوئے اور ان کے دل بھی سخت ہو گئے۔
یہ اللہ کی، پھر دل سخت جب ہوتے ہیں نا تو پھر وہ گناہوں پر اور زیادہ ڈٹائی ہوتی ہے. گناہوں پر شیر ہو جانا اور ہیزیٹیشن نہ ہونا، حیا ہی نہ آنا، یہ دل کی سختی کی علامت ہے. تو ان کے دل بھی سخت ہو گئے، پھر وہ اللہ کی باتوں کو ہیر پھیر کر کے بتانے لگے اور جو ان کو تعلیمات دی گئی تھی اس کا حصہ کچھ بھول جاتے تھے، یعنی کچھ باتوں کو بھلا دیتے، اپنے عہد پیمان قائم نہیں رکھ سکے. اور ان کا یہ بھی بتایا گیا کہ اکثر و بیشتر ان کے بارے میں یہی پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ خیانتیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ خیانت کا پتہ ہی چلتا رہتا ہے. تو یعنی یہ سارے اوصاف جو ہیں، عہد کی پابندی نہ کرنا، جو کہ اس صورت کے شروع میں آیا تھا نا کہ وعدے پورے کرو، اوفو بالعقود. تو اب وہی بات ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر آیا کہ وہ وعدہ کی پابندی نہیں کرتے تھے، خواہ وہ وعدہ انہوں نے اللہ سے ہی کیا ہو. تو اللہ کے وعدوں کی پابندی بھی نہیں کی، ان کے دل سخت ہوئے. پھر آگے آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. یہ کتاب روشن، کتاب مبین کی بات ہے کہ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہے سلامتی کے طریقے دکھاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. یعنی یہ روشن کتاب آ چکی ہے اور اس کے یہ سب فائدے ہیں کہ جو اللہ کی رضامندی چاہ کر اس کو کھولے گا تو اس کو یہ سب فائدے ہوں گے، سلامتی بھی ملے گی، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی رہنمائی بھی دے دے گا. پھر آگے آیت نمبر 27 میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم اوقات سنا دو. حابیل اور قابیل کا مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے. دوسرا سبق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان 2 میں سے ایک کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو رہی تھی، دوسرے کی نہیں ہو رہی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف مخلص عمل کو قبول کرتے ہیں، جس کے اندر کوئی آمیزش ہو، ریا کی یا شرک کی، اس کو قبول نہیں کرتے. اچھا، اس واقعے میں جو حسد کا ذکر پتہ چلتا ہے نا کہ وہ حسد کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا تھا، اس سے جیلس ہو رہا تھا کہ اس کی کیوں قبول ہوگی. تو کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے جیلسی ایک نیچرل چیز ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے. اس کو ذرا درست کرنے کی ضرورت ہے، اس سوچ کو کہ جیلسی کی یا حسد کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے. یہ ایک بری عادت ہے جو لوگوں کے اندر ہوتی ہے. اور جیسے ہم نے پچھلے سپارے میں پڑھا تھا کہ اگر کسی کی کوئی نعمت اچھی لگتی ہے تو بجائے اس کی کہ اس سے جیلس ہوا جائے یا اس کی تمنا کی جائے کہ یہ مجھے ہی مل جائے، اس کے پاس نہ رہے یا اسی جیسی مجھے ملے لازمی، کہنا یہ چاہیے کہ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے کہ ایک کو دے سکتا ہے اور دوسرے کو نہیں. تو خواہ وہ نیکیوں کی قبولیت ہے، نیکیوں کا کر لینا ہے، یا کوئی دنیا کی اور اچھی چیز ہے، یا کوئی آخرت کا حصول ہے، کچھ بھی ہے وہ اللہ سے طلب کیا جائے، نہ کہ وہ بندوں سے جیلس ہوا جائے. پھر آیت نمبر 35 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. یعنی اللہ کا تقویٰ اور نیکیوں کے ذریعے سے، نیکیوں کے وسیلے سے نیک اعمال کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرو، اس کے راستے میں جاہد، کوشش کرو، اٹ موسٹ اسٹرگل کرو اس کے راستے میں تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فوت شدہ لوگوں کے وسیلے اختیار کر کر کے، جیسے کہ مشرکین مکہ بتوں کے وسیلے کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ کہتے تھے یہ اللہ کے ہاں ہماری باتیں پہنچاتے ہیں یا ان کے اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمارا وسیلہ ہے، ذریعہ ہیں. تو یہ کوئی درست طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم نہیں دی. وسیلے سے مراد نیک اعمال کا کرنا ہے، یعنی نیک اعمال کر کے انسان اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، اسی طرح گناہوں کو ترک کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی انسان کوشش کرتا ہے، اور یہ اللہ کو بہت محبوب ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کرے. اللہ کو بہت پسند ہے، پھر توبہ کرے ان گناہوں پر جو وہ مطلب کوئی بھی نیک اعمال کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا یا گناہوں کو چھوڑنا، ترک کرنا، رک جانا، یہ سب چیزیں اللہ کی رضامندی کا حصول کا ذریعہ بنتی ہیں. لیکن جو لا علم لوگ ہوتے ہیں وہ حقیقی وسیلے کو چھوڑ کر قبروں میں دفن لوگوں کو اپنا وسیلہ سمجھ لیتے ہیں، جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں. البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا جو آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. اس لیے آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا. یہ بخاری میں آتا ہے. تو دعائے وسیلہ جو اذان کے بعد پڑھنی مسنون ہے وہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری میں الفاظ آتے ہیں. پھر آگے اہل کفر کے بارے میں ذکر آتا
کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے آخرت کے دن اگر وہ ساری زمین جتنی دولت بھی دینا چاہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا، یعنی اس عذاب سے؟ تو وہ اس بات میں جواب دے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا تو نے وہاں اس کی پرواہ نہیں کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں تو مطالبہ تھا کہ شرک نہ کرنا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور مشرک ہی مر گیا۔ پھر چور کی سزا کا ذکر آتا ہے اور آیت 45 میں قصاص کا ذکر بھی ہے۔ پھر آیت نمبر 54 میں آیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو بندوں کی نہیں، بندوں کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر سب انکار کر لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پیار کرنے والے جو اللہ سے پیار کرتے ہوں اور اللہ جن سے محبت رکھتا ہو، ایسے اعلیٰ صفات کے لوگوں کو اللہ اور پیدا کر لے گا۔ تو اللہ کو ماننا اور اللہ کی باتوں پر چلنا یہ بندے کے فائدے کی چیز ہے۔ اور انہی آیات سے متصل یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ کہ اللہ کا گروہ ہی ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ پھر آیت نمبر 66 میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نفاذ کیا جائے تو اس کے بے شمار فضائل ہیں اور رزق اوپر نیچے سے برسنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلام کی برکتیں اور روشنی بخیر و عافیت نصیب رکھے، آمین۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔